بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 66 میں کتاب العقل والجہل کا 31واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت اور سرزنش کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس درس میں منکرین کی بعض مذموم صفات اور اس کے قرآنی شواہد ذکر ہونے والے ہیں۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَقَالَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَالَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس میں آنے والی لغات کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ قرا جمع قریہ ہے، گاؤں اور دیہات کے معنی میں ہوتا ہے۔ محصنہ جس کے گرد حصار ہو، حفاظت کی دیوار ہو۔ جدر جمع جدار ہے، دیواروں کے معنی میں ہوتی ہے۔ شتہ پراگندہ بکھرے ہوئے۔ تنسون ناسیہ ینسا سے ہے، بھول جانا، نسیان کا شکار ہو جانا۔ یقاتلون جنگ و قتال کرنا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر تم سے جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنہ، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہوں، او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کا آپس میں اختلاف شدید ہے، سخت ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتى، آپ انہیں سب اکٹھا دیکھتے ہیں حالانکہ دل ان کے الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ اور فرمایا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ جناب ملا صدرہ شیرازی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منکرین کے مذموم صفات کا ذکر ہوا ہے۔ الجبن عن الحرب، کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ البأس الشدید بینہم، اور ان میں آپس میں سختی پائی جاتی ہے۔ وتشتت قلوبہم، اور ان کے دل آپس میں پراگندہ ہوتے ہیں۔ اور ان سب کی یا آخری صفت کی علت اور سبب بیان ہوئی ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، معرفت ان کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کامل العقل شخص شجاع ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت انسان کی حیات کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بہتر زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو عقل مند وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ایک عقل مند شخص دوسرے عاقل کی مخالفت بھی نہیں کرتا، ان کے دل آپس میں اختلاف نہیں رکھتے، چونکہ ان سب کا طریقہ ایک ہوتا ہے، دین ایک ہوتا ہے، وہ اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا العقل فن واحد والجنون فنون، عقل تو ایک ہوتی ہے لیکن جب عقل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ گویا عقل و شعور سے کام نہ لینے والے منکرین کی مذموم صفات 3 ہیں: بزدلی اور ڈر اور خوف پایا جانا، آپس میں سخت گیر ہونا، آپس میں دلوں کا پراگندہ ہونا۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عالم عقل میں وحدت پائی جاتی ہے اور عالم جہالت میں، کیونکہ عالم جسمانیت اور مادیت ہوتی ہے تو ان کے جس طرح بدن مختلف ہیں، ان کے نفوس اور روحیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس میں تفریقہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں پراگندگی ہوتی ہے، جبکہ عقلاء کے دل آپس میں قریب ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے المؤمنون ید واحدہ علی من سواہم، کہ مومن اپنے غیر کے مقابلے میں ایک دست ہوتے ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ یہود و منافقین کے حالات کو نقل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہے لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ،
ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کہ اللہ تعالی نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لا یعلمون عظمت اللہ، کیونکہ وہ عظمت الہی کی معرفت نہیں رکھتے تو اللہ تعالی نے ان کو لوگوں سے ڈر اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ گویا کہ خشیت الہی کا منبع اور ماخذ دو چیزیں ہیں، علم و دانش الہی، معرفت اور عرفان الہی۔ جب انسان کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی صفات کمال اور اس کے عادل کو جان لیتا ہے، نیز اللہ تعالی کی طرف سے اسے علوم و حکمت عطا ہو جاتی ہے، تو اس میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے تمہارا رعب ڈال دیا ہے اور تمہیں اللہ تعالی کی تائید اور نصرت حاصل ہو چکی ہے۔ وہ آپس میں تو بہت سختیاں کرتے ہیں اور ظاہراً وہ لگتا ہے کہ آپس میں مجتمع ہیں، حالانکہ ان کے دل آپس میں پراگندہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ محبت اور الفت پر قائم نہیں ہوتے، کیونکہ عقل و شعور ان میں نہیں ہے تو اغراض دنیاوی کی وجہ سے ان میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں عداوت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح مومنین کو شجاعت دلائی گئی ہے کہ منکرین کے ساتھ جنگ و جدال میں قوت سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ منکرین عقل اور شعور سے کام نہ لیتے ہوئے وہ مقاومت نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو ان کی دنیا کا حال ہے، تو ان کی آخرت کا حال کیا ہوگا۔ دوسری آیت میں اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو نصیحت کرنے والوں کی عقل پر تعجب کیا گیا ہے۔ صادری آیت میں ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس میں حمزہ استفہامیہ تحذیر کے لیے ہے، تعجب کے لیے ہے۔ اس کے شان نزول میں بھی ہے کہ لوگوں میں ایک جماعت تھی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اطاعت الہی کا حکم دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے بلکہ معصیت کا ارتکاب کرتے تھے، یا لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، خود اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا قول ہے کہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، بعثت سے قبل وہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا کرتے تھے، اس کا انتظار کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن آپ کی بعثت کے بعد وہی منکر ہو گئے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہی شان نزول بہتر ہے کیونکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اس کے ساتھ سازگار ہے، یعنی تم اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو پاتے ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں مراد واضح ہے، چاہے قرآن کریم ہو یا اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوں جن میں احکام عقلی ارشادی بیان ہوئے ہیں، نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی ہے اور گناہوں سے اعراض کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان دوسروں کو تاکید کرتا ہے نیکیوں کو، خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو گویا وہ عقل و شعور سے خالی ہے، اس کے افعال سے تعجب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے لیے اور ان بتوں کے لیے جن کو آپ پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کے لیے اف کیا جا سکتا ہے، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ اور اس تعجب کی وجوہ بھی ذکر ہونے والی ہے۔ تو گویا بد عمل ناصحین کی عقل پر تعجب والی آیت کا شان نزول، اس میں دو نظریے ہیں۔ مسلم جماعت میں بد عمل ناصحین کو تنبیہ کی گئی ہے، یا یہود میں بد عمل ناصحین کو تنبیہ کی گئی ہے جو نبی کی آمد سے پہلے تو اپنی کتاب سے ان کے انتظار کی دعوت دیتے تھے، لیکن آپ کی آمد اور مدینہ میں ہجرت کے بعد منکر ہو گئے۔ بد عمل ناصحین سے تعجب کی وجوہات علامہ ملا صدرہ شیرازی کے بیان میں تین بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد دوسروں کو نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے اور برائیوں سے روکنا ہوتا ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے اچھائی چاہتا ہے اسے اپنے لیے زیادہ اچھائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو شخص نصیحت کرتا ہے لیکن خود نصیحت پر عمل نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنے فعل کے ذریعے تناقض کا شکار ہے، اس لیے اس کو کہا گیا فلا تعقلون۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ وعظ و نصیحت کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا وعظ و نصیحت نافذ ہو، دلوں میں تاثیر پیدا کرے۔ تو جب انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو
دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ بس جو بندہ واعظ و نصیحت کرتا ہے ساتھ معصیت کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ جم بین المتناقضین کر رہا ہوتا ہے اور عقلاء اس کو قبول نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ واعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کا علم لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خود عمل نہ کر رہا ہو تو یہ دین کے معاملے میں لوگوں کے لیے سستی اور معصیت کی جرات کا سبب بنے گا۔ وہ کہیں گے کہ جب خود علم کے باوجود وہ شخص عمل نہیں کر رہا تو دوسرے لوگوں میں جرات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ واعظ و نصیحت کی غرض معصیت سے سرزنش کرنا ہوتا ہے، جو بندہ کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہو تو یہ جرأت کا سبب بنتا ہے کہ لوگ ان برائیوں کے معاملہ میں جرأت پیدا کریں، تو یہ بھی افعال عقلاء کے منافی ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، فرمایا قاسم ظہری رجلان، دو افراد نے میری کمر توڑ دی، عالم متحقق و جاہل متنسک، وہ جاننے والا کہ جو بد عمل ہے اور وہ نہ جاننے والا کہ جو عبادت گزار ہے لیکن عبادت کے اسرار کو نہیں جانتا۔ گویا بد عمل ناصحین کی نصیحت سے تعجب کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے دوسروں کو ارشاد سے قبل اپنی ہدایت کی فکر کی اہمیت ہونی چاہیے، اور وعظ کے نفوذ اور تاثیر میں عمل کا کردار۔ بد عمل ناصح کی بدولت دین کے معاملے میں سستی اور کاہلی رواج پا سکے۔ نیز بد عمل ناصح کے شرعی وظیفہ کی تحقیق بھی فرمائی ہے، فرمایا بعض کا نظریہ ہے کہ معصیت کار کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے آیت سے بھی استفادہ کیا ہے اور عقلی تحلیل بھی پیش کی ہے۔ آیت تو یہی ایک آیت ہے، نیز قرآن کریم میں ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور عقلی تحلیل یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا جائز ہو تو پھر ممکن ہے کہ جو شخص خود بدکاری کر رہا ہو کسی کے ساتھ تو وہ طرف مقابل کو کہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھو، حالانکہ یقینی سی بات ہے کہ یہ مستنکر چیز ہے، قبیح چیز ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس انسان کو دو چیزوں کا حکم ہے، ایک تو یہ کہ خود معصیت کو چھوڑے، دوسرا دوسرے کو معصیت سے منع کرے۔ تو اگر ایک کام کو وہ انجام نہیں دیتا تو دوسرے واجب کو اس سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ نیز جو فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو ان دونوں کو جمع کرنے سے نہیں ہے، اور اس کی دو صورتیں بھی بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مررت لیلہ اسری بی علی قوم تقرض شفاہم بالمقارید من النار فقلت لجبرائیل یا اخی من ہؤلاء فقال ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا كانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم۔ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جو جہنم کی کینچیوں سے اپنے اونٹوں کو کاٹ رہے تھے یا ان کے اونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تقرض شفاہم پڑے تو میں نے جبرائیل سے کہا اے بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ اہل دنیا کے خطباء اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے۔ اسی طرح جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی ان موارد کی تفصیل بیان کی ہے۔ پہلی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مومنین کو ہے، اور ضمیر غائب یہود و منافقین کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ منافقوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مومنین سے جنگ کے معاملے میں ان کی مدد کریں گے، لیکن ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ ان لوگوں میں مومنین کا رعب موجود تھا اور آپس میں بھی وہ دلی طور پر مجتمع نہیں تھے، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے دل بھی مجتمع نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ چیز محسوس نہیں ہے لیکن اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جہالت اور نادانی پر قائم ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کے بارے میں بھی انہوں نے ادبی اور تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، حمزہ تنبیہ کے لیے ہے یا انکار کے لیے، اور توبیخ اور سرزنش کے لیے ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یا تعجب کے لیے بھی ممکن ہے، یا تقریر و تثبیت کے لیے ہے۔ بر یعنی نیکی کا معنی بیان کیا ہے اور اس کے شان نزول میں نظریات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن آخر میں ایک بہتر تذکر دیا ہے کہ اگر اس کا شان نزول خاص ہو تو اس
کے معنی کو خاص نہیں کرتا۔ کہ علم اصول فقہ میں بیان ہوا ہے ان خصوص سبب لا یخصص الحکم، کہ اگر اس کا شان نزول خاص ہو تو یہ اس کے حکم کی عمومیت کو خاص نہیں کرتا۔ کیا تم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ یا تو خود مسلمان جو بعد عمل ناسے تھے ان کو وعظ و نصیحت کی گئی، یا یہود منافقین کو ذکر کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دونوں صورتوں میں معنی یہ ہے کہ چونکہ کتب آسمانی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں اور انسانوں کی تکمیل کے لیے نازل ہوئی ہیں تو ان کو عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے ان میں پائی جانے والی ہدایت پر کاربند ہونا چاہیے اور عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے 6 وجوہات ذکر کی ہیں کہ بد عمل ناسخ کا جو کام ہوتا ہے یہ برا ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ ان کے کلام میں پائی جانے والی وجوہات کا تتمہ ہے۔ بد عمل ناسخ کے کام کی مذمت اور قبح کی وجوہات 6 جو انہوں نے ذکر کی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جرم کا ارتکاب کر کے اس سے منع کرنے کا عقلاً کبھی ہونا، جرم کا ارتکاب کر کے دوسروں کو ارشاد کرنے سے ناقض غرض لازم ہونا، دوسروں کو وعظ سے فائدہ پہنچانے سے اپنی فکر کرنے کی اولویت، امر و نہی کا مقصد تاثیر حاصل ہونے کا خود عمل کرنے پر موقوف ہونا، خود علم و آگاہی کے باوجود عمل کو ترک کرنے کی مذمت، قول و فعل میں تناقض کا شکار ہونا لازم آتا ہے اگر انسان بد عمل نہ سے ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ منکرین کے بعد مذموم صفات اور اس کے قرآنی شواہد ذکر کیے گئے ہیں اور اس کے علل و اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔